تو میں بتا رہا تھا کہ ہمیں ہریانہ میں ہمیں اپنے بیٹوں پر 100% کانفیڈینس ہوتا ہے. ہریانہ میں ایک باپ اپنے بیٹے کو کوٹ رہا تھا، اور اسٹیٹ میں بچے پیٹے جاتے ہیں، ہمارے یہاں کوٹے جاتے ہیں. کسی نے باپ سے پوچھ لیا بیٹے کو کیوں کوٹ رہا ہے؟ بولے یار کیا کروں، کل اس کا رزلٹ آنے والا ہے اور آج مجھے باہر جانا ہے. یہ ہے کانفیڈینس. معلوم ہے 100% فیل ہوگا تو اس کو آج ہی پیٹ کر کے چلو. اچھا، میں تو شری رام کالج آف کامرس میں پڑھا، بیسٹ کالج مانا جاتا ہے. سیکنڈ ایئر میں فیل ہو گیا. میں نے اپنے باپ کو 6 مہینے تک پتہ نہیں لگنے دیا کہ میں فیل ہو گیا. اسے کہتے ہیں مینجمنٹ. یہ ایم بی اے والے کیا کھا کر کے کریں گے جو میں نے کیا تھا. اور 6 مہینے بعد میرے دوست نے باپو سے شکایت کی کہ سریندر شرما فیل ہو گیا. تو باپو نے کہا فیل ہو گیا تو کیا ہو گیا، امتحان کوئی کمبھ کا میڑا ہے جو 12 سال میں آئے گا، اگلے سال دے لے گا، اس میں کیا فتاری ہے. ہم بچوں کو اتنا تناؤ دیتے ہیں کہ آج 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچے آتم ہتیا کرنے لگ گئے. ہم نے بچوں کا بچپن مار کر کے رکھ دیا. اس سے بڑا اپرادھ ماں باپ کبھی بھی زندگی میں نہیں کر سکتے. جیسا جو بچہ ہے کسی طرح جو کبھی بڑھتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے. میں نے والیہ صاحب میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا دیکھ تو 50% سے زیادہ نمبر مت لئیو، کیونکہ میرے 51 آئے تھے. زیادہ لیا تھا زندگی بھر چڑھاتا رہتا. 45% لیا آیا، 95% لیا تھا امریکہ بھاگ لیتا. 45% لیا ہے مجھے چھوڑ کر غازی آباد بھی نہیں بھاگ سکتا. اور میں بات پر آپ کا اس پر آشیرواد چاہوں گا صاحب. میرا سکھ یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا امریکہ میں بیٹھ کر 5 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے. میرا سکھ یہ ہے کہ میرا بیٹا 30,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے لیکن شام کا کھانا میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے. ہم نے زندگی میں سارے سکھ پیسوں میں تبدیل کر دیے تب جا کر کے ملک میں بھرشٹاچار پیدا ہوا. پیسہ ایک سکھ مانا جاتا تھا، اب ہم نے اس کو ایک ماتر سکھ مان لیا تب جا کر کے بھرشٹاچار پیدا ہوا. اور اس حد تک پیدا ہوا کہ میں کیڑے مارنے کی دوائی لایا تھا اس میں بھی کیڑے پڑ گئے. کیڑے نہیں مریں تو بھرشٹاچار ہے، کیڑے پڑ جائیں تو یہ. اور میں تو یہاں پر بچے کافی سنکھیا میں ہیں اور ہریانہ میں بچے تو پریکٹیکل ہوتے ہیں. وہ باپ ٹیچر نے بچے سے پوچھ لیا مان لے ایک کھیت کو 15 آدمی 20 دن میں جوتتے ہیں تو اسی کھیت کو 25 آدمی کتنے دن میں جوتیں گے؟ تو بچہ کھڑا ہو لیا. بولے ماسٹر جی ایک بار بتا، جب کھیت ایک بار جت گیا تو دوبارہ جوتنے کی کیا ضرورت پڑی بھائی؟ جو کام ہو گیا اسے بار بار کیوں کروانا چاہ رہے ہو؟ اچھا بچے گھر کی پول پٹی بھی کھول دیتے ہیں. اب یہاں بچے تو بچوں سے سمبندھت ہی بات کر، بچے گھر کی پول پٹی کھول دیتے ہیں. وہ ماسٹر نے بچے سے پوچھا مان لے میں نے تیرے فادر کو 1 لاکھ روپے دیے 10% انٹرسٹ، 2 سال بعد تیرے پتا جی کتنے روپے لوٹائیں گے؟ بچہ بولا جی ایک بھی نہیں. ماسٹر نے چانٹا مارا، بولے بیٹے تم حساب نہیں جانتے. بچہ بولا ماسٹر جی میں تو حساب جانتا ہوں پر آپ میرے باپ کو نہیں جانتے، انہوں نے آج تک کسی کا نہیں لوٹایا تو تیرا کہاں سے لوٹائے گا؟ اچھا یہاں پر تو سرین صاحب بچے کنٹرول میں بھی رہتے ہیں. امریکہ چلے جاؤ تو ماں باپ کی چھاتی پر ڈسکو کرتے ہیں، کیونکہ پہلی کلاس میں ٹیچر بچوں کو پڑھا دیتا ہے، ماں باپ چاٹا بھی مارے تو 911 کو فون کر دیں. اب بچوں کو پیٹنا امریکہ میں قانونی اپرادھ ہے، جو پیٹتے ہیں اسے جیل بھیج دیتے. ہندوستان میں ایک قانون بنا دو تو صبح ماں جیل میں جاوے شام کو باپ جاوے. بچے دونوں کا نمبر باندھ دیں، گھر میں ٹکنے نہیں دیں. اچھا ہندوستان میں باپ اگر بیٹے کو نہیں کوٹے تو اس کی آتما ہی شانت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے باپ نے اسے کوٹا ہوا ہوتا ہے تو بدلہ نکالتا ہے. تو میرے دوست نیو جرسی میں رہتے ہیں امریکہ میں، انہوں نے اپنے بیٹے کے چانٹا مار دیا. بیٹے نے پولیس کو فون کر دیا، پولیس آ گئی، باپ کو پکڑ لے گی، جیل میں ٹھوس دیا. بیچارہ جیل کاٹ کر آیا، بچے کو منا کر لایا، بڑے پیار سے رکھا. 10-11 مہینے بعد چھٹی ہوئی تو ہندوستان لوٹا تو دلی ہوائی اڈے سے باہر نکلتے ہی باپ نے جوتا نکالا
اور بچے کو گھر تک کوٹتا ہوا لے گیا. ساڑے اب کر تھانے میں فون دیکھیں کون تجھے بچا. ہنسنے کی بات نہیں. تب مجھے پتا لگا یہ امریکہ میں جو بھارتی ہیں وہ ہر سال ہندوستان کیوں آتے ہیں. پہلے میں یہی سمجھتا تھا دیش سے بڑا پیار کرتے. تب پتا لگا بچے کوٹنے کے لیے ہندوستان میں آتے ہیں. ہنسی مذاق کی سینکڑوں باتیں ہیں اور میرا تو اتنا ہی کہنا ہے کہ ایک ذمہ داری، کوئی بھی بیماری کی ذمہ داری ہم سرکار پر ڈال دیتے ہیں. بس یہی سب سے بڑی کمی ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی بھی کام کے لیے صرف سرکار ذمہ دار ہے. مجھے بھی کسی نے کہا کہ بولے بچے بھگوان کی دین ہے، پھر سرکار کیوں منع کرتی ہے؟ میں نے بھی نوکری پھر بھگوان سے ہی لو، سرکار سے کیوں مانگتے ہو؟ جب اس کی دین ہے تو اسی سے. ہمیں خود اپنے آپ میں اپنا ول پاور اسٹرانگ بنانی ہے اور یہ بچے اس کام کو بخوبی کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں آج بچے ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ہم بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے. میں کہیں 4 پنکتی کہنا چاہتا ہوں آپ کی، کیونکہ کلام صاحب کی 2 پنکتیاں یاد ہیں کہ سپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے ہوئے لیتے ہیں، سپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. اور گدھ نے چکور سے کہا تیری کوئی زندگی ہے دھرتی پر بیٹھا صرف چاند کو ہی تاکتا ہے، مجھے دیکھ کیا میں اونچا اڑتا ہوں، کیا میری اڑان ہے. تو چکور نے جواب دیا ایسی اونچائی اور اڑان سے کیا فائدہ جس میں نظریں دھرتی پر پڑے مردوں کو ہی دیکھتی رہتی ہیں. میں دھرتی پر رہتا ہوں لیکن سوچ میں چاند رکھتا ہوں، تو آسمان میں اڑتا ہے لیکن سوچ میں مردے رکھتا ہے. آپ کہاں رہتے ہیں یہ مہتوپورن نہیں ہے، آپ کی سوچ کہاں بیٹھی ہے وہ زیادہ مہتوپورن ہوتی ہے. اور سب سے بڑی چیز اس ملک میں جو سب سے بڑی کمی ہے کہ جو سروسز ہیں ہم نے اس کو انڈسٹری بنا دیا. میں چاہوں گا یہ میڈیکل ایک سروسز ہے، اس کو